اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 4 اور 5 میں فرماتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رؤیا سے مراد وہ خواب ہے جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے، اور رؤیت سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو جان گئے، اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے، لیکن انہیں علم ہو گیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تکریم ہے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی 6 ایک ماں سے اور 4 2 لونڈیوں سے تھے۔ حقیقی بھائی ان سے حسد نہیں کرتا تھا، وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا، باقی سب ان سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح بنیامین سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی، اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں عدل سے ضرور کام لیں۔ غرض یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی، ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو، گویا ہر وقت ان کا پہرا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 6 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا، اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب کیا، اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا۔ مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے۔
اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 7 اور 8 میں فرماتے ہیں، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا، اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا۔ قرآن ان کی اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا۔ ضلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے، لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے، اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں فرماتے ہیں، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو۔ اس پر بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ دیکھیے کیسی سوچ ہے، پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے، اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ لے تو کیا ہوگا؟ یہ بات نہایت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہودا نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموقی نام کا کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اب اپنے باپ کے پاس گئے، باپ سے انہوں نے جو کہا آیت 11 اور 12 میں آتا ہے، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا
يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ وہاں بھیڑیے کثرت سے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 15 میں فرماتے ہیں فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے۔ آخر کار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے۔ آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فعل کے بارے میں بتلائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ امام عامش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ عامش بولے آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے۔ قاضی شرح فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، پس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آیت 17 میں فرماتے ہیں قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ سو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ
قميصه بدم كذب اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لت پت قمیص یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت 18 میں ہے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔